السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21، اور آج الحمدللہ ہم سورہ مقدسہ کا آخری رکوع تلاوت کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 64، 65 اور 66 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کی سختیوں، تکلیفوں جو انہوں نے سچی جماعت حزب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، اور جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ یہ ساری میری زمین ہے، آپ جہاں چاہو چلے جاؤ۔ چنانچہ جو حکمت عملی بنی تو حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو مسلمان رہ گئے تھے انہوں نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ ہجرت جو مدینہ کی طرف ہوئی ہے، اس ہجرت کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب کوئی بھی سچی جماعت کا فرد، حزب اللہ کا فرد اب مکہ میں نہیں رہے گا، بلکہ سب مدینہ میں آ جائیں گے۔ اصل میں راز یہ تھا کہ مکہ میں رہنا ہی مشکل ہے، مکہ المکرمہ کی زندگی تو بڑی سخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جینا انہوں نے حرام کر دیا تھا۔ چنانچہ جو بھی مسلمان ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ چلا جائے گا تاکہ یہاں کی تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا جا سکے، اور ویسے بھی یہاں رہ کے تو وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اگلا جو مرحلہ ہے ریاست مدینہ کی تشکیل، اس مرحلے میں وہ مدینۃ المنورہ میں ہوں گے تو پھر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کو حکم ہو گیا کہ وہ مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور اللہ رب العزت نے اصولی رہنمائی ارشاد فرما دی کہ یہ جو رزق ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے، رزق کا مرکز، منبع وہ ذات الہی ہے، لہذا رزق ان کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ مخلوقات کو دیکھیے، جو مخلوق رزق اٹھا بھی نہیں سکتی، منتقل نہیں کر سکتی، چھوٹی چھوٹی اللہ کی مخلوقات ہیں، تو ان کو رزق کون دیتا ہے؟ وہ اللہ رزق دیتے ہیں۔ اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا، وہ مائنڈ سیٹ بھی یہی ہے کہ یہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا کون ہے، پھر آسمان سے جو پانی نازل ہو رہا ہے، بارش آ رہی ہے، یہ کون نازل فرما رہا ہے، اور اس بنجر زمین کو زندہ کس نے کیا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو ہے
اصل میں ضد، تکبر، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، سچی جماعت صحابہ کے مخالف ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو، جس کی وجہ سے تکبر، غرور، مادہ پرستی، دنیا پرستی، سرمایہ پرستی پیدا ہو جاتی ہے اور سچی جماعتوں کا انکار ہوتا ہے، اللہ نے اس کا پھر سٹیٹس ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ہے کیا؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا مگر لہو و لعب، کھیل اور کود ہے۔ لہو و لعب، لہو کہتے ہیں جی بہلانے کو، اپنا دل خوش کرنا۔ ہم عارضی طور پر ایسے اقدامات کرتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں جس سے ہمارا جی خوش ہوتا ہے، ہونا چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ عارضی جی خوش کرنا یہ دنیا میں ہے، اس کی حقیقت ہے، اور لائب کھیل کود ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا جو اصل میں عنوان ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں رہیں گے، جی بہلائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے اور دیگر اپنے معاملات کریں گے، خوش ہوں گے، خوشی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ جی بہلانا، کھیل کود، خوشیاں یہ عارضی ہوں گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مستقل خوش رہیں، مستقل جی بہلائیں، امن میں رہیں، خوشحالی میں رہیں، عزت میں رہیں، سب سے بڑی چیز میرے عزیزو عزت ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ اصل میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے، اصل چیز آخرت ہے۔ اور جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، جس کو عقیدہ آخرت کرتے ہیں، تو وہ عقیدہ آخرت یا آخرت صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کا جب ہم دیگر جگہوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی آخرت کی ترقی کو ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا دن گزرے ہوئے سے بہتر ہونا چاہیے، اس کی مینجمنٹ ہونی چاہیے، اچھی حکمت عملی ہونی چاہیے، اچھی فلسفی ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم دنیا کے معاملات میں کرتے ہیں۔ ایک کاروباری آدمی آج کاروبار شروع کرتا ہے تو اگلے دن جو کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے اگلے دن کی پلاننگ کرے گا، پھر وہ نیکسٹ پلاننگ کرے گا، پلاننگ کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہر آنے والا دن جب اس کا بہتر ہوگا تو وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تو ہر آنے والا دن پہلے دن کی آخرت ہے۔ تو اس طرح ایک مومن شخص کی جو زندگی ہے، مومن سچی جماعت کی زندگی ہے، وہ دنیا میں اپنے ہر آنے والے دن کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کو بہتر کرتے ہیں، اس میں اللہ کی رٹ کو قائم کرتے ہیں، انقلاب لے کے آتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور دنیا کی زندگی، عارضی زندگی سے نکل کر اگلا ٹارگٹ صحابہ کو دے دیا تو آخرت بہتر ہوتی چلی گئی۔ مکہ المکرمہ کی زندگی کی آخرت کون سی ہے؟ مدینہ المنورہ کی زندگی، اور مدینہ المنورہ وہ ترقی کا نام ہے۔ مدینہ المنورہ ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد قومی انقلاب کی تشکیل کا نام ہے، اور جب قومی انقلاب مکمل ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو آخرت ہے وہ بین الاقوامی انقلاب کے لیے تشکیل فرمایا، پورا بین الاقوامی انقلاب تشکیل دیا، اس کی مینجمنٹ کی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اس وقت کے حکمرانوں کو، یہ آخرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہی جماعت، سچی جماعت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے، جنہوں نے دنیا میں دل نہیں لگایا، اللہ سے دل لگایا، دنیا کی لہو و لعب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے تن من دھن قربان کر دیا، جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ اگلی آخرت جو اللہ کے پاس ہے وہاں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے کفار مکہ کا، عارضی لہو و لعب والوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی یہ ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اندر سے، خالص اعتقاد کے ساتھ، فلما نجاہم الی البر، بس جب ہم ان کو خشکی کی طرف، زمین کی طرف نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر وہ اچانک شرک کرنے لگتے ہیں۔ ان کو جو ظالمانہ ماحول ملا ہوا ہے، شیطانی جماعت کا جو خوف ہے، اوپر ظالم موجود ہیں، اور ظالم خود بھی جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب آزاد ہوتے ہیں تو اس ماحول سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہی ظلم کا ماحول، شرک کا ماحول، کفر کا ماحول، اور جہاں ان کو تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، سردار سمجھتے ہیں، ان کے اندر ایک تکبر آ چکا ہوتا ہے، اب وہ اس ماحول سے واپس نہیں آتے۔ اس لیے فرمایا لیکفروا، وہ انکار کرتے ہیں، بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ہم نے جو دیا اس کا انکار کر دیا، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں جتنی بھی ہیں، وہ کبھی بھی اپنے اس سٹیٹس سے واپس نہیں آتے جو عارضی انہوں نے بنایا ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے دروس میں بھی یہ پڑھا اور تمام اقوام کا مطالعہ کیا، تجزیہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر دور کا فرعون کبھی بھی اپنی اس سوچ سے واپس نہیں آئے گا، بلکہ وقت کے نبیوں کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے سچے رسولوں کی مخالفت کرتا ہے، سچی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے اس سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ آج کے نام نہاد مسلم حکمران اس ظلم کے ماحول سے نہیں نکلنا چاہتے۔ ویسے اللہ کو مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، انسانی خیر خواہی کے دعوے کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن عدل کے نظام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے امن کا جو نظام، عدل کا نظام، خوشحالی کا نظام، انسانیت کا نظام دیا ہوا ہے، انسانی اقدار کو زندہ کرنے کا نظام، انسانیت کو غلامی سے نکالنے کا جو سسٹم دیا ہے، اس کو یہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہر دور میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب ہمارے بہنوں، بھائیوں، عزیزوں کی پریشانیوں کو جس طرح کی بھی وہ پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔